اب یہ سیاسی پارٹیز میں جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نوکر ہیں وہ ڈیموکریسی چلانے والے یورپ کے لوگوں کے. ان کی سوچ کو ڈیولپ کریں گے. ان کو ان کی ذمہ داری دے دی جائے گی کہ تم اسلامک مائنڈڈ لوگوں کو تم گھیرو, اسلام کے نعرہ لگاؤ. جمعیت علماء اسلام بن گیا, جمعیت علماء پاکستان بن گئی, تحریک لبیک بن گئی, جماعت اسلامی بن گئی. ان کا کام کیا ہے؟ جمہوریت کے اوپر اپنی لائک مائنڈ لوگوں کو کنٹرول کر کے رکھو. اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے نکلتا ہے کچھ مجمع تو اس کو تم کنٹرول کرو, تم سے پوچھا جائے گا خبردار, اور اس کے بدلے میں اس کی سروس کے بدلے میں تمہیں اقتدار ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بچوں, بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی طرف سے یہ اشکال آ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے, جو کچھ بھی ہوا گورنمنٹ کی طرف سے, سیاسی پارٹیز کی طرف سے, اس کی وجہ سے جو ماحول میں بے چینی آئی ہوئی ہے اور گھر گھر آپس میں تقسیم ہوا ہے اور بحث و مباحثہ ہے, اور اس بحث و مباحثے کی وجہ سے جو آپس میں اختلافات آتے ہیں یا اختلافی رائے کی وجہ سے جو مزاج بدلتا ہے اور بات جو ہے وہ گستاخی تک جاتی ہے اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں اور دوستی ختم ہو جاتی ہے, تعلق ختم ہو جاتا ہے, دل میں ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں ایک عمومی پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیسے سوچنا چاہیے کہ یہ سیاسی معاملات کیا ہیں, ہمیں کیسے سوچنا چاہیے. کیا آیا ہمیں اس میں دخل اندازی دینی چاہیے اس حد تک کہ اپنے بہترین دوست کو ہم گوا دیں, اس حد تک کہ بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑیں, اس حد تک کہ ہم اپنے ایک دوسرے کی احترام اور عزت کو چھوڑ دیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہے. میں مختصر سی آپ کو ہسٹری سناؤں گا کہ یہ اصل میں ڈیموکریسی کیا ہے اور کب سے شروع ہوئی, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, ہمیں اس کے اوپر کیا ری ایکشن دینا چاہیے, اور اصل میں جو سیاست ہے وہ کیا ہے. سیاست میں اور ڈیموکریسی میں فرق ہے. اسلام میں سیاست جائز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی تھی, لیکن ڈیموکریسی پہ نہیں, سامراجی انداز میں سیاست نہیں, یورپی سیاست نہیں. نبی اللہ کی سیاست الگ ہے اور یورپی سیاست الگ ہے, وہ دجالی سیاست ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت, بھائی اس بات پہ خیال رکھیے گا. تاریخ کے آئینے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے برِ صغیر میں مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں کے بادشاہ ہوتے تھے, حکومت کرتے تھے. وہ رعایا کے ساتھ سیاسی انداز میں پیش آتے تھے. بادشاہ ہوں, سردار ہوں, راجے ہوں, وہ ان کی خدمت کرتے تھے. اسی طرح جب انگریز یہاں آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنی چالاکیوں سے, چال بازیوں سے, دو نمبری سے دھوکہ دے کر کے ان شریف لوگوں کے ساتھ اور ان کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. جنگ لڑ کے نہیں کیا, چالاکیوں سے دھوکہ دے کر, ان کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر. یہ شریف لوگ تھے, ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا. ایک شریف آدمی ہے, وہ لڑنا نہیں چاہتا, اب اس کو تمام معلوم کہ یار تو دوسرا تھوڑا مار دے, لڑائی ختم کر. وہ شریف آدمی لڑنا نہیں چاہتا. تو اس وقت کے ہمارے جو مسلمان تھے وہ ایسے تھے. لیکن جو انگریز آئے وہ لٹیرے تھے, وہ بدماش تھے, لچے تھے, لفنگے تھے, اور انہوں نے ان کی شرافت سے فائدہ اٹھایا اور ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. تاریخ یہ بتاتی ہے. جب انہوں نے ہمارے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس پورے برِ صغیر میں انہوں نے اپنا ایک نظام دیا, نو آبادیاتی نظام, فرسٹ ورلڈ آرڈر. اور اس میں انہوں نے یہ کہا, باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ, ان لوگوں کو زندگی گزارنی نہیں آتی, ان لوگوں کو حکومت کرنا نہیں آتی, ان لوگوں کو زندگی گزارنے کے تمام شعبے پہ تعلیم دی جائے, ایک نیا طریقہ بتایا جائے, سویلائزیشن سکھائی جائے. تو اس کے اوپر محنت کی گئی اور پورا سسٹم دیا, حکومت کرنے کا پورا نظام دیا.
مسلمانوں نے اس کے خلاف ریاکشن کیا، تو بالآخر 1857 میں جنگ آزادی ہوئی اور مسلمان کھڑے ہو گئے۔ چونکہ بہت دیر ہو چکی تھی، مسلمانوں کے پاس فوج نہیں تھی، انگریزوں کے پاس باقاعدہ فوج تھی، اسلحہ تھا، تو بالآخر جنگ میں مسلمان بہت بڑی نقصان کے بعد ہار گئے اور غلام بن گئے، اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ ان کی اولاد کو تعلیم کے زیور سے ختم کر دیا گیا کہ ان کو اسکولوں میں تعلیم نہیں دی جائے گی، ان سے کاروبار چھین لیے گئے، ان سے زمینیں چھین لی گئیں، ان سے ہر طرح کے عہدے چھین لیے گئے، اور اپنے ہی کاروبار میں اپنی زمینوں پہ ان کو ملازمت رکھ دی گئی۔ تو ایک عرصے تک وہ بیچارے غریب سے غریب ہوتے چلے گئے، اور ٹیکس ڈبل سے ڈبل کرتے چلے گئے۔ لیکن درمیان میں کچھ وقت کے بعد جب ایک عرصہ ہو گیا اور بوڑھے کافی مر گئے، تو ایک عرصے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے جیسا بنانے کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے، لائک مائنڈ۔ سر سید احمد خان آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ جب تک تم انگریزوں کے طریقے پہ نہیں چلو گے، انگریزی نہیں سیکھو گے، تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اپنا لائک مائنڈ بنانا چاہا انگریزوں نے۔ یہ ورلڈ آرڈر کی ایک شک تھی، ایک طریقہ تھا، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو یا ان کی آنے والی نسلوں کو اپنے جیسا بنا لو، اپنے جیسا بنا لو۔ یہ ہماری طرح کے سوچیں، اور یہ ہمیشہ ہمیں اپنا سردار مانیں اور اپنے آپ کو غلام سمجھیں۔ تو اس طریقے پہ ان کو ایجوکیٹ کیا گیا۔ 1870 کے بعد سے ایجوکیشن شروع ہوئی، اور یہ چلی 1916 تک۔ آپ دیکھ لیں 1916-1920 میں جو ورلڈ وار تھی، اس کا تقریباً خاتمہ ہو رہا تھا۔ تو یورپ نے یہ دیکھا کہ بھئی ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہم کمزور ہو رہی ہیں، اب ہم دوبارہ ان پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ان پہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ لوگ غلام بن چکے ہیں ذہنی طور پر ہمارے۔ اب انہوں نے حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جمہوریت کو اختیار کر لیا ہے، ڈیموکریسی انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ یہ ہمارے آئین کو بنا کر کے چلنے کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، تو آئین پہ ایمان لے آئے ہیں، جمہوریت پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ نظام مصطفیٰ نہیں چاہتے، اب یہ اسلامی شکوں کو نہیں چاہتے۔ اب وہ چلاک تھے، انہوں نے ان کی بنیادی باتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا تم نمازیں پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو، تم زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کو بھی مانو، محمد رسول اللہ کو بھی مانو، بس صرف جہاد نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، ہمارے خلاف لڑائی نہ کرنا۔ تو آدھے تیتر آدھے بٹیرے بنا دیا۔ اسی بنیاد پر تقسیم کی گئی قوم کہ ان کو نیشن بنا دیا جائے، اور نیشن بنا کے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی نیشنز میں تقسیم کر دیا جائے۔ جتنے بھی عرب ہیں وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، شام والے سے پوچھو کہ تم کون ہو، وہ یہ نہیں کہے گا انا عرب، وہ کہے گا انا شامی۔ مصر والا کہے گا انا مصری، سعودی عرب میں رہنے والا کہے گا انا سعودی، ایران والا کہے گا انا ایرانی، پاکستان والا کہے گا انا پاکستانی، بنگلہ دیش والا بنگلہ دیشی، جرمن والا اپنے آپ کو کیا کہے گا، میں جرمن ہوں، میں برٹش ہوں، میں اٹالین ہوں۔ تو تقسیم کر دیا تاکہ اپنی بات منوائی جائے۔ اور ان لوگوں کو کیا کہا، جتنی بھی نیشنز تھی ان کو ان کے ملک دیے اور باؤنڈری لگا دی، اس باؤنڈری سے باہر تم نہیں جاؤ گے۔ مسلمان کے لیے تو پوری دنیا تھی، سارا جہاں ہمارا، لیکن ہمیں باؤنڈری میں بند کر دیا۔ پاکستان کے علاوہ تم کچھ نہیں سوچ سکتے، پاکستان کے علاوہ اور تم کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، ان کے گھر لوٹتے ہیں، آپ نہیں آواز لگاؤ گے۔ ایسے عرب میں بھی نہیں۔ اب ہمارے کشمیر میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے، افغانستان میں کیا کچھ ہو گیا، کون سا ملک ہے جس نے احتجاج کیا؟ اسلامک ملک۔ انگریزوں نے کیا تھا، نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کے نسلوں کو اس بات کا پتہ لگ گیا، احساس دلا دیا گیا کہ یہ میرا ملک صرف میرا ہے، امت ازم ختم۔ امت کون ہوئے ہمیں نہیں پتا۔ آنے والے نسلوں کو مسلمانیت کے اعتبار سے امت سے باہر نکال دیا کہ ایک امت ہو کے نہ سوچو، اپنے اپنے ملک کی سوچو۔ اب اس کے اوپر کیا کیا، پاکستان کو بنایا گیا، قوم بنایا گیا، دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، ہم الگ قوم ہیں۔ اور قوم میں یہ کہا کہ تم الگ قوم ہو، تمہاری زبان بھی الگ، تمہارے رہن سہنے کا طریقہ الگ، تمہارے مذہب بھی الگ، تمہارا سب کچھ الگ۔ اب مذہب الگ تھا تو باقی مسلمانوں سے تو مذہب ایک تھا، وہاں الگ الگ کیوں کر دیا قوم؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا، ملک بنا، اور ملک میں لازم قرار دے دیا گیا کہ آپ نے اپنے ملک کو چلانے کا جو نظام رکھنا ہے وہ نظام رکھنا ہے جمہوریت، ڈیموکریسی۔ اب اس ڈیموکریسی اور جمہوریت کو چلانے کے لیے کچھ پارٹیز کی ضرورت پڑتی ہے جن کو کہتے ہیں سیاسی پارٹیز۔ اب یہ سیاسی پارٹیز میں جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نوکر ہیں وہ ڈیموکریسی چلانے والے یورپ کے لوگوں کے۔ ان کی سوچ کو ڈیولپ کریں گے، ان کو ان کی ذمہ داری دے دی جائے گی کہ تم اسلامک مائنڈڈ لوگوں کو تم گھیرو، اسلام کے نعرہ لگاؤ۔ جمعیت علماء اسلام بن گیا، جمعیت علماء پاکستان بن گئی، تحریک لبیک بن گئی، جماعت اسلامی بن گئی۔ ان کا کام کیا ہے، جمہوریت کے اوپر
اپنی لائک مائنڈ لوگوں کو کنٹرول کر کے رکھو. اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے نکلتا ہے کچھ مجمع تو اس کو تم کنٹرول کرو, تم سے پوچھا جائے گا خبردار. اور اس کے بدلے میں, اس کی سروس کے بدلے میں تمہیں اقتدار ملے گا, تمہیں وزارتیں ملیں گی, تمہیں بہترین پروٹوکول ملے گا. جہاں چاہو جتنا چاہو پیسہ غبن کرو, کرپشن کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. پھر NRO دے کر کے تمہیں دوبارہ دیکھیں گے سب میڈیا پیچھے سارے گناہ, اور دوبارہ پاک ہو کے پھر سے کھیلو. اور یہ اپنے آپ کو عوام میں زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. آپ مجھے بتاؤ ذرا تھوڑا سا, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو ہم سیکولر سیاسی جماعتیں کہتے ہیں, ملحد سیاسی جماعتیں ہیں, بے دین سیاسی جماعتیں, ان سے ہمارا کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے. وہ تو ہے ہی انہی کے مزاج کی. اختلاف اگر آتا ہے یا غصہ آتا ہے وہ ان دینی جماعتوں کا آتا ہے جو دین نام کا, اسلام کا نام استعمال کر کے اور لوگوں کا مزاج بناتے ہیں جمہوریت کے پیچھے, ڈیموکریسی کے پیچھے, اور نہ اپنے انتخابی نشان رکھتے ہیں کتاب, اور اپنا نعرہ لگتے ہیں رسول اللہ, ختم نبوت. لیکن اندر کے کام کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ دجالیت کو لے کے آنا, جمہوریت کو لے کے آنا. جمہوریت کے خلاف خدا نہ خواستہ آپ کوئی بات کر دیں تو آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا. آپ نے جمہوریت کے خلاف بات کیسے کر دی؟ یعنی قرآن مجید پہ ایمان نہیں لائے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر ایمان نہیں لائے, ان کے طریقے ٹوٹتے رہے. کوئی بات نہیں, کوئی جلوس نہیں ہوگا, کوئی جلسہ نہیں ہوگا, کوئی شکایت نہیں. اور جہاں آپ جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, جمہوریت کا ہم سے کیا تعلق, ڈیموکریسی کا ہم سے کیا تعلق, یہ یورپ کی سیاست کا ہم اسلام کے مسلمانوں سے کیا تعلق, وہ تو سامراج ہے نا. تو آپ کی سیاست کا انداز سارا کا سارا سامراجی, سب سامراجی. پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ سامراج کے طریقے پر. آپ کا آئین کیسے بنے گا؟ سامراج کے طریقے پر. حکومت کیسے چلے گی؟ سامراج کے طریقے پر. آپ کے بینکنگ کا نظام کیسے چلے گا؟ سامراج کے طریقے پر. سود پہ پابندی نہیں لگی, سامراج نہیں چاہتا. فیصلے یہی کریں گے, بھئی ابھی اس وقت موقع نہیں ہے, بات نہیں کرو اسلام کی. تو یہ سارے کے سارے نوکر ہیں. ابھی اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے ذرا تھوڑا سا اس کی بات کرتا چلو. شہباز شریف کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ 30-40 سال میں نے محنت کی, سامراجی سیاست کی, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری خدمات کا کچھ تو مجھے دو. انہوں نے کہا 2-4 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا دو, سابقہ وزیر اعظم لگ جائے گا اس کے نام کے ساتھ. 1.5 سال باقی رہ گیا ہے حکومت کا, چلو وہ بھی چڑھ جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا. عوام بیوقوف آپس میں گریبان ہوئے ہیں, آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں, ان کو اصل بات ہی نہیں پتا کہ وہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے. عوام کو بیوقوف بنا دیا. فضل الرحمان, میں نے بڑی محنت کی, 40 سال ڈیموکریسی کی محنت کی, مجھے بھی خدمت میں کچھ ملنا چاہیے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ہاں جی, آپ کو بھی 2-4 مہینے کے لیے صدر بنا دو, سابقہ صدر. اور وہ زرداری, اور جی میں نے بھی بہت محنت کی, بڑا پیسہ کما کر کے یورپ بھیجا, مجھے بھی چاہیے, میری خدمت کا بھی کچھ مجھے انعام ملنا چاہیے. جی آپ کو بھی سابق صدر, ساری رعایتیں مل گئی. آپ کو معلوم ہے ایک صدر جو سابق ہو جاتا ہے اس کو کتنی رعایتیں ملتی ہیں ساری زندگی پینشن کے علاوہ؟ کبھی پتہ کرو. عوام کو کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں ملنا. یہی سارے دجالی سیاستدان, یہ سب لوگ پہلے ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے مہنگائی کہا کہ عمران نے مہنگائی کر دی, اور عمران کو اتارنے کے لیے مہنگائی ایشو نہیں تھا. عمران کو اتارنے کے لیے عوام کا کوئی مسئلہ ایشو نہیں تھا, اس کو اتارنا تھا اس لیے کہ مجھے اقتدار ملے. اور عوام لگی ہوئی آپس میں لڑائی کرنے میں, بحثیں چل رہی ہیں. او بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے, تمہارا ان سے کہتا. انہوں نے آپ کو بیوقوف بنایا اور آپ بیوقوف بن گئے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. کوئی آدمی مارکیٹ میں حجام کی دکان کھولتا ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر لکھتا ہے بسم اللہ حجام, مدینہ حجام, اور حجام کی دکان میں داڑھی کاٹ رہا ہوتا ہے. عجیب, عوام کو نہیں سمجھ میں آئی بات. تو ایک ہی کر رہے ہیں, ہمیں تو نے بلایا تھا بسم اللہ حجام کیا کیا, اور اندر حرکت تو کیا کر رہا ہے. بالکل سیم ایسے ہی سیاستدانوں کا بھی کام ہے. نام انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ والا جس پہ آپ لوگ بھاگ کے ان کے پاس آ جائیں گے. کام انہوں نے وہ کرنے ہیں, ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں. دودھ والا بسم اللہ ملک شاپ, مدینہ ملک شاپ, اور اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان باتوں کو سمجھو. آپس میں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپس میں بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اللہ نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں دجالیت عروج پہ ہوگی اور پھر دجال بھی آئے گا. اب دجالیت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا دھوکہ. دجالیت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا دھوکہ جو سمجھ میں نہ آئے, بس وہ دجال ہے. اور دوسری بات کیا فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ دجال کی جنت تمہارے لیے جہنم ہوگی اور دجال کا جہنم تمہارے لیے جنت ہوگی. اب یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں یہ آپ کو جنت دکھاتی ہیں, تمہارے نالیاں بن جائیں گی, تمہارے گھر میں AC لگوا دیں گے, تمہیں روزگار دے دیں گے, مہنگائی کم ہو جائے گی, یہ جنت دکھاتے ہیں. آپ بھاگ جاتے ہیں, لیکن ملتا کیا ہے؟ پھر مہنگائی کبھی واپس آئی. ابھی 20 سے 25 روپے لیٹر بڑھ رہا ہے پیٹرول,
یہی گورنمنٹ بڑھائے گی اور بڑھے گا. الیکٹرک کا بل بھی بڑھے گا, ٹھیک ہے, مہنگائی بھی بڑھے گی, آپ کو کھانے کے لیے گندم نہیں ملے گی, لائن میں لگ کے جوتے ویسے ہی کھائیں گے, آپ جوتے ویسے ہی پڑیں گے انشاءاللہ. نہیں سمجھ رہے, ہم بیوقوف بنے ہوئے نا, مداریوں کے پیچھے بھاگ رہے. تو جب تک اس بات کو نہیں سمجھو گے کہ یہ سیاستدان کون ہیں, یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ شریعت ہے. ہمارا اصل مسئلہ نظام مصطفیٰ ہے, جو کہ یہ لوگ نہیں لانا چاہتے. اس وقت جو لڑائی ہوئی بھی ہے وہ دو نظاموں کی لڑائی ہے. اس میں اسلام نظام نہیں ہے, اس میں نظام ایک کیپٹلزم اور ایک سوشلزم, ان دو کی نظام کی لڑائی ہے. ایک پارٹی وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں سوشلزم چائنا اور روس کی طرف چلا جاؤں اور کیپٹلزم یورپ کو چھوڑ دوں, اور یورپ والے اس بات پہ دھمکی دے رہے ہیں, خبردار اگر تم نے ایسے کیا, وہ جو خط آیا عمران خان کو, تو تم لوگوں کا دانت کا بند کر دیں گے, خبردار ایسے نہیں کرنا, تم ہمارے ہمیشہ غلام رہے ہو, تمہارے باپ دادا بھی غلام تھے ہماری یہ کیا ضرورت. فوراً اس کو نکال کے باہر پھینک دیا اور اپنے چہیتے جو ہیں وہ آگے لے آئے, اور ایسے مکروہ چہرے سامنے آ گئے, دیکھ کے بھی الٹیاں آتی ہیں, کراہیت آتی ہے ان سے. اور وہ مولوی صاحب جو کہ نام کے مولوی صاحب ہیں, فضل الرحمان, لوگ ان کو بچے ان کو ڈیزل کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ڈیزل معلوم؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ان مولوی صاحب نے اسلام کا نام لے کے جھوٹ بولا اور بچوں پہ اور مسلمانوں پہ تہمتیں لگائیں, اور بچوں کو, نوجوانوں کو کہتے ہیں انگلش میں یوتھ, اور ان کو گالی کے طور پہ یوتھیا کہا. بچے معصوم ہیں, بچے چھوٹے ہیں, ناسمجھ ہیں. بچوں نے پلٹ کر اس مولوی کو کیا کہا؟ چوتیا. اس نے کہا یوتھیا, بچوں نے اس کو کہا چوتیا. اب بتاؤ تیری کیا مقام یار, تیرا کیا رتبہ ہے؟ سارے علماء کو بدنام کر دیا, سارے دینی مدارس کے طلباء کو بدنام کر دیا. اب یہ نوجوان بچے جن کو یوتھ کہا جاتا ہے وہ ان کی عزت کریں گے؟ یہ ہے دجالیت. اپنے اقتدار کی خاطر اسلام کا نام استعمال کرنا, اقرار کا ختم, گالی گلوچ شروع, تہمتیں شروع, الزامات شروع. کہاں گیا اسلام تمہارا؟ کہاں گیا نبی اللہ کی اخلاقیات؟ وہ نبی اللہ نے جو بتائی تھی بات کہ بھئی زندگی ایسے گزارنی ہے. بچوں کو ہم کیا سبق دے رہے, کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا گربان پکڑو, ایک دوسرے کو تہمتیں لگاؤ, ایک دوسرے کو برا بھلا کہو. یہ اسلام ہے ہمارا؟ مدارس کے بچے دیکھو اتنے سخت مزاج, جہاں کہیں تھوڑی سی بات کر دو اسلام کی وہ بس باقی سب کافر, ایک دم یہ قادیانیہ. علماء بھی ایسے ہی, بڑے بڑے علماء وہ اس مداری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ جہاں کہیں علماء اس کے خلاف بات کریں گے, فوراً اسی وقت ہی ان پہ فتویٰ لگ جائے گا. مولانا طارق جمیل نے بات کی, حالانکہ اس کے خلاف بات نہیں کی تھی, بات صرف عمران خان کی حمایت میں کی تھی, اور عمران خان کی حمایت بھی نہیں کی تھی, مدینہ کی ریاست کی حمایت کی تھی. تو یہی سارے علماء نے مل کر کے اس اللہ کے ولی کو گالیاں دینا شروع کر دی. کون سا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ تحریک لبیک والے وہ نکلے ختم نبوت کے نام پر, لیکن دجالیت ہے. کیسے کہ اپنے ہی مسلمانوں کی اور غریبوں کے گھر جلانے شروع کر دیے, ان کو مارنا شروع کر دیا, ان کی دکانوں کو آگ لگانا شروع کر دی. کیوں؟ ہماری بات مانو. کیا مانی گئی؟ کچھ نہیں مانی گئی. کہاں گئے؟ واپس گھر آ گئے. کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ کچھ مل گیا. اب کہاں ہے تمہارا دین؟ کہاں ہے تمہارے ختم نبوت کے نعرے؟ تو ان دجالیوں کے پیچھے, ان مداریوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے اعمال کو دیکھو, اس کو مضبوطی سے پکڑو. ہاں کوئی ایک آدمی ایسا جو اس سسٹم سے ہٹ کر اسلام کی بات کرتا ہے, نظام کی بات کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے اعمال کو زندگی میں عمل میں لانے کی بات کرتا ہے, اس کی حمایت کرو اور اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ وقت گزارو. آپس میں گالم گلوچ اور ہاتھا پائی کرنے کی اور اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی ایک ایسے سیاسی آدمی کی حمایت کرنے کی. نہ وہ آپ کو جانتا ہے, نہ آپ ان کو جانتے ہیں. آپ نے اپنی دوستی اس وجہ سے خراب کر دی, اس کی وجہ سے. اس کو پتہ بھی نہیں ہے, اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی دے دی. آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی آسان کرو, مت بھاگو اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے. یہ سارے ایک ہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان سے جمہوریت کو جانے نہیں دیں گے اور اسلام کو آنے نہیں دیں گے. تھوڑی سی بات ہوگی تو کہیں گے اسی آئین کے اندر آپ کی بات لکھ لیتے ہیں, تھوڑی سی بات, ایک لائن لکھ لیتے ہیں, عمل اس پہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے آئین کی کتنی باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, آپ کو خوش کرنے کے لیے لکھ دیا. تو ہم انشاءاللہ صرف اور صرف ایک ہی نیت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے کہ ہماری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر آ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ آ جائے.
یہ جمہوریت سے نہیں آئے گی، یہ ڈیموکریسی سے نہیں آئے گی، یہ محنت سے آئے گی۔ محنت کرنی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، ایک دوسرے کو راضی کرنا ہے اس بات پر۔ دکانیں نہیں کھولنی، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔